میں ہومیو میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی فیصل آباد سٹی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے بڑے ہی درد دل کے ساتھ ایک کام شروع کیا ہے، چونکہ میں جب فیس بک، سوشل میڈیاز، واٹس ایپ گروپس کے اوپر لوگوں کو ہومیوپیتھی کے بارے میں رائے دیتے اور ڈاکٹرز حضرات کو میڈیسن سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، چونکہ دنیا کے اندر ابھی تک ایک وہ طریقہ علاج ہومیوپیتھک سنگل ریمیڈی ہے جس سے ہم مریض کو اس کی مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک سہارا ہے اور اتنی دیر تک میڈیسن کھانی ہے جب تک آپ کی زندگی ہے۔ یہ واحد ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے کہ جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے اپنے مریض کو اس کے مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات ادا کر سکتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا اس سے پچھلا ویلاگ جو ہے وہ موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ اس ویلاگ کو ذرا غور سے اور درد دل سے سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میرے اس ویلاگ کی سمجھ آئے گی، جس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم بیماریوں سے، مختلف بیماریوں سے مکمل چھٹکارا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹکارا بھی وہ کہ بندہ جس طرح بیمار ہونے سے پہلے تندرست زندگی گزار رہا تھا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح سے اب وہ بندہ علاج کے بعد بھی اسی طرح سے زندگی گزارے کہ اس کو نہ دوائی کی ضرورت ہو نہ کسی اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اب یہ بات تو حیرت والی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز چلتی ہی نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان گنت مریضوں کے ساتھ یعنی کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی مکمل شفا جو ہے، وہ کامل شفا جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں اور عرصہ دراز سے اپنی اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے ہم وہ لوگ پہلے زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ جو وائٹل فورس یعنی ہماری قوت حیات کمزور ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں نا کچھ پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر کھوئی ہوئی صحت جو ہے وہ حاصل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اپنی روح کو جو ہے نا وہ ذرا پاکیزہ کرنا ہوگا، یعنی یعنی ہمیں سب سے پہلے شریعت محمدیہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے کرنا پڑے گا۔ ہمیں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگی، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگی، ہمیں صبح و شام کے اذکار کرنا ہوں گے اور آپس کی نفرتوں کو دور کرنا ہوگا، آپس کی عداوتوں کو دور کرنا ہوگا، رشتوں کو جوڑنا ہوگا، آپس کی محبت کو بڑھانا ہوگا، آپس کی ہمدردی کو بڑھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مناسب ورزش کرنی ہوگی، صبح کی سیر کرنی ہوگی، باہمی میل جو ہے وہ آپ کو بڑھانا ہوگا، اور ہمیں اپنی خوراک کے اوپر بھی توجہ کرنا پڑے گی۔ ہم ان چیزوں سے بچ تو نہیں سکتے، مثلا بیکری آئٹمز ہو گئی، تلی ہوئی چیزیں ہو گئی، چائے ہو گئی، بازاری اشیاء ہو گئی، ہم ان سے بچ تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو مناسب مقدار میں تو استعمال کر سکتے ہیں نا، کہ جس سے
ہماری صحت متاثر نہ ہو۔ اب اگر ہم یہی کہیں کہ ہم نے صرف جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں ہی کھانی ہیں، ہم نے بیکری کی آئٹمیں ہی کھانی ہیں، ہم دفتر میں بیٹھے ہیں، ساتھ کام کیے جا رہے ہیں، ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں اور بار بار چائے سگریٹ پیے جا رہے ہیں، تو بھائی ہم تو اپنی زندگی کے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا ہوگا۔ اب اس میں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو آپ کو چیز آپ کی کھوئی ہوئی صحت لٹا سکتی ہے وہ ہے طریقہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سنگل ریمیڈی۔ سنگل ریمیڈی میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وراثتی مرض کے علاوہ باقی امراض تو ہم اپنی عادات کی وجہ سے خریدتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر صرف اور صرف یعنی صحت ہی ہوتی ہے سوائے وراثتی مرض کے، اور جیسے جیسے وہ بیماری کا شکار ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس کی وائٹل فورس کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذرا قابل غور ہے کہ جب ہم اس کو جو اس کے جسم کے اندر بیماری پائی جاتی ہے اس کی سیم میڈیسن، وہی علامات کی میڈیسن، کیونکہ ہومیوپیتھک واحد طریقہ علاج ہے جس کی میڈیسن کو جو ہے وہ یعنی اس کو یعنی کہ اس کا تجربات جو ہیں، اس کی جو علامات ہیں وہ بھی انسانوں پر تجربات کر کے حاصل کی گئی ہیں۔ ہم اس کی سیم علامات والی دوا جو ہے وہ مریض کو دیتے ہیں، جس سے وقتی طور پر مریض کا مرض تھوڑا سا بڑھتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو آپ کی سوئی ہوئی وائٹل فورس بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ بھی تیزی سے عمل کرتی ہے اور وہ اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے اور اس کو وہ دبوچ لیتی ہے، اور ایسا ایسا اس مرض اس کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیماری جو ہے کم ہو جاتی ہے اور اس کی وائٹل فورس جو ہے وہ پاورفل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب جو لیول پہ معاملہ آتا ہے نا، یعنی کہ بیماری کم ہو جاتی ہے، وائٹل فورس تھوڑی سی پاورفل ہو جاتی ہے، ہم علاج چھوڑ دیتے ہیں، ہومیوپیتھک علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جب ایک تنا ہے، ایک درخت ہے، آپ اس کو اوپر سے کاٹ دیں، اس کی جڑ کو ختم نہ کریں، جب اس کو مناسب ماحول ملے گا، پانی ملے گا، خوراک ملے گی، روشنی ملے گی، تو وہ پودا وہیں سے دوبارہ جو ہے وہ اٹھے گا نہیں، یعنی وہیں سے وہ زیادہ دوبارہ جو وہ یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم بیماری کا علاج نہیں کرتے، ہم اس کا پراپر علاج نہیں کرتے، راستے میں چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ مرض جو ہے وہ پراپر حل نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ رونما ہو جاتی ہے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہومیوپیتھک طریقہ علاج ناکام ہو گیا۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ناکام نہیں ہوا، ہماری ناکامی ہے، ہم نے اس کا پراپر علاج نہیں کیا، ہم نے اس کو نیگیٹو طریقے پہ۔ اب دیکھیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو میرے معدے میں درد تھی، اب یہ جو گردے کے اندر درد آ گئی یہ کوئی اور بیماری ہے۔ یہ اور بیماری نہیں، جب ہم نے اس کو زور سے سپریس کیا، جب ہم نے اس کو زور سے سپریس کیا تو یہ گردے کی طرف چلے گی، ہمارے جسم کے اوپر دانے آ جائیں، الرجی آ جائے، خارش آ جائے، ہم اس کو جب بائی فورس میڈیسنس کے سے اپنے اندر اپنے وجود کے اندر اس کو دبا دیں گے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کے ساتھ خیر نہیں کرے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مرض جسم کے اوپر آئے، بھائی کیوں نہ آئے؟ اگر آپ اپنا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرض کو نکلنے دیں، مرض کو اپنے جسم سے خارج ہونے دیں اور پھر اپنی زندگی خوش زندگی جئیں۔ پھر آپ کا جو جی چاہے مناسب مقدار میں کھائیں، جیسے آپ مناسب مقدار میں زندگی گزارنا چاہیں آپ اپنی زندگی کو گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شریعت پہ عمل کرنا، گناہوں سے توبہ اختیار کرنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارنا، مناسب ورزش کرنا، صبح کی سیر کرنا، آپس کے تعلقات اخلاق کو بہتر کرنا۔
اور ہومیوپیتھک میڈیسن سنگل ریمیڈی کا استعمال کرنا آپ کو کھوئی ہوئی آپ کی لوٹی ہوئی دولت، کہتے ہیں نا تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی زندگی کے اندر تندرستی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ڈشز پڑی ہیں، مٹھائی پڑی ہے، دیگر چیزیں پڑی ہیں، آپ کی صحت کھانے کی اجازت نہیں دیتی، کس قیمت کا وہ مال بھائی۔ اگر آپ تندرست زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، اور طریقہ علاج ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے نا وہ سنگل ریمیڈی کریں۔ اور ایک بات ذرا یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ نئی گاڑی لاتا ہے، لا کے کھڑی کر دیتا ہے ایک ایسے اناڑی بندے کو، جس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈرائیور نہیں ہے، وہ ایک سادہ بندہ ہے۔ وہ بندہ آتا ہے، اس کو بتاتا ہے اس چابی سے یہ سٹارٹ ہوگی، یہاں سے اس کا گیئر لگے گا، یہاں سے آپ کلچ دبائیں گے، یہاں سے آپ اس کی ریس کو دبائیں گے تو یہ جو ہے نا گاڑی چلے گی۔ اب وہ یہ باتیں بتا کے اس بندے کے حوالے گاڑی کر دیتا ہے، نتیجہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا وہ بہت خوبصورت طریقے سے گاڑی چلائے گا؟ نہیں 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 نہیں، وہ تو جناب پھر اپنا کیا کئی لوگوں کی زندگی کو نگل جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے یہ ایک قوانین کا پابند علاج ہے، یہ اس طرح کا علاج نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سٹور سے لے کر پونسٹان کی گولی کھائی اور آپ کا سر درد جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، بلکہ یہ نگرانی مانگتا ہے، زیر نگرانی علاج ہے۔ اس کے اوپر خدا را تماشا نہ بنا، اس کو اس طرح سے نہ چلائیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو، ایک ہاتھ میں خدا رکھنا اور ایک ہاتھ میں بت رکھنا، نہ جانے کون سا کس وقت کام آ جائے، یہ کام نہیں کرنا، ایک ہی طریقے کے اوپر رہنا ہے، ایک ہی طریقہ۔ اب میرا اگلا ولاگ جو ہوگا وہ ہوگا ان قوانین کے اوپر کہ جن قوانین پر عمل کر کے ہم صحت کاملہ حاصل کر سکتے ہیں۔